ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کو ہم کوئی بات پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھوں، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں LCM ایسے، یا میں مثال کے طور پر لکھتا ہوں فوٹوسینتھیسس، ٹھیک ہے، فوٹوسینتھیسس، تو میں دراصل کچھ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بات آپ کو یا تو بالکل نہیں پتہ، یا تھوڑی بہت تو پتہ ہے، تھوڑی بہت تو پتہ ہے، اور مزید آپ کو اب پتہ چلا نہیں ہے، صحیح ہے؟ یعنی جب بھی کوئی استاد آپ کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو وہ دراصل آپ کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو ابھی، اور جب ٹیچر آپ کو بتانے لگے تو آپ یہ سوچو کہ میری معلومات میں وہ جو میں جانتا تھا اس میں اور اب ٹیچر کے پڑھانے کے بعد کیا فرق آیا۔ یہ جو فرق ہے نا، فرق، یہ لرننگ ہے۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ تھا پیریڈ شروع ہونے سے پہلے اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے، یہ ڈفرینس جو ہے، یہی دراصل کیا ہے، لرننگ ہے۔ اگر ٹیچر نے پیریڈ لے لیا، آپ کے ذہن میں جو کچھ پہلے تھا وہی سب کچھ ابھی بھی ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی نئی بات آئی نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سوال پہ نشان لگا لیے اور آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک لکھ لیا، ڈائری لکھ لی، اور ڈائری لکھ کے آپ گھر چلے گئے۔ پہلا پیریڈ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، سارے پیریڈ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی۔ لرننگ کا کیا مطلب ہے؟ فرق، پیریڈ شروع ہونے سے پہلے آپ کیا تھے اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد آپ کیا ہیں۔ ہر پیریڈ کے اختتام پر آپ کو جب ٹیچر کلاس سے نکلے، آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا فرق پڑا مجھ پہ، پیریڈ شروع ہونے سے پہلے جو سر نے بات بتائی ہے، مس نے بات بتائی ہے، وہ کیا مجھے آتی تھی؟ بعض اوقات ایسا ہوگا آتی ہوگی، کیونکہ آپ پچھلی کلاس میں بھی وہ پڑھ کے آئے ہوں گے، اور اس کلاس میں بھی مس نے آپ کو کوئی بات بتائی ہوگی، تو آپ یہ موازنہ کرتے ہیں، دونوں کا کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ سے سوال پوچھ کے کہ کیا ڈفرینس آیا، کچھ فرق پڑا۔ اگر فرق پڑا تو لرننگ ہو رہی ہے، اور اگر فرق نہیں پڑ رہا، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں آپ، دن گزر گیا، پہلا دن، دوسرا دن، پانچواں دن، حتیٰ کہ امتحان آ گئے، اب آپ لرننگ نہیں کر رہے، آپ دراصل کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ آپ دراصل ریزلٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ یاد رکھنا، ریزلٹ لرننگ نہیں ہے۔ آپ کا جو نمبر آ رہے ہیں نا، A گریڈ آ رہا ہے، پاس ہو رہے ہیں آپ، یہ لرننگ نہیں ہے۔ یہ ہم جو آپ سے ایگزام لیتے ہیں، یہ تو ہم یہ چیک کرنے کے لیے لیتے ہیں لرننگ کتنی ہوئی۔ آپ پتہ چلا کہ پورا مہینہ آپ نے پڑھا، پورا سال آپ نے پڑھا، لرننگ کچھ نہیں ہوئی، اور جب ہم نے ٹیسٹ لیا تو آپ نے 2 نمبری طریقے سے رٹا مار کے، چھپا مار کے، ادھر ادھر سے پوچھ کے، چکر چلا کے مس سے پوچھ لیے کون کون سے سوال آئیں گے مس اہم، وہ ہم نے بتا دیے مس نے، آپ نے وہی یاد کر لیے بس۔ مطلب پورا سال نہیں پڑھا، پورا مہینہ نہیں پڑھا، ٹیسٹ ویک کے اندر کیا کرا، بس کل ٹیسٹ تھا، آج رات کو پڑھنے بیٹھے، کب جلدی جلدی پڑھا، اہم اہم پوائنٹ یاد کرے، اس کی پریزنٹیشن بنا لی جلدی جلدی، اور آ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کیا بولا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، وہی دیکھ دیکھ کے، اور مس نے آپ کو 20 میں سے 15 نمبر، کسی کو 20 میں سے 18 نمبر۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہ لرننگ نہیں ہو رہی،
یہ بڑے پیمانے پر ڈرامہ ہو رہا ہے. مس بھی کر رہی ہیں, آپ بھی کر رہے ہو, ہم سب کر رہے ہیں. اس کو لرننگ نہیں بولتے. یہ سمجھنا بات, لرننگ دراصل ایک ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. ایگریکلچرل پیراڈائم, یہ لفظ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے ایگریکلچرل پیراڈائم اور ایک ہوتا ہے انڈسٹریل پیراڈائم. ایگریکلچرل پیراڈائم میں چیزیں اختتام تک پہنچنے میں جو ٹائم لیتی ہیں وہی ٹائم لیں گی. مثال کے طور پر پپیتے کا ایک بیج لگاؤ گے تو بیج کتنے دنوں بعد نکلے گا, اس کا ایک ٹائم ہے. پھر وہ کتنے دنوں میں بڑا ہوگا, اس کا ایک ٹائم ہے. ایسا ہی ہے. پھر وہ کتنے دنوں میں پھل دے گا, اس کا ایک ٹائم ہے. ایسا ہی ہے. اس ٹائم کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ کم نہیں کر سکتا نا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ مطلب تھوڑا سا اس کو اور غور کریں گے نا, بڑے بچے سوچیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے. جیسے بچے کی پیدائش ہے, مثال ہے, اپنے ٹائم پہ ہوگی, پورا ٹائم لے گی. میں اب بڑے بچے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ. مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ڈیولپ ہونے میں کتنا ٹائم لے گا؟ 9 مہینے. کچھ سیٹنگ کر کے 3 مہینے کی سیٹنگ بنا سکتے ہیں؟ نہیں. کچھ چکر چلا کے ایسا کر سکتے ہیں یار 2 مہینے میں سیٹنگ ہو جائے؟ نہیں. کیوں؟ یہ ایگریکلچرل پیراڈائم ہے, اس کا ایک ٹائم ہے. ایسے ہی لرننگ جو ہے ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. آپ اس کو شارٹ نہیں کر سکتے. پورے مہینے کی پڑھائی ایک دن میں نہیں کر سکتے. پورے سال کی اسٹڈیز کو آپ جو امتحان کے گیپس آ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ پڑھ رہے ہو تو وہ لرننگ نہیں ہے, پھر وہ ریزلٹ اورینٹیڈ کام ہو رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے انڈسٹریل پیراڈائم. انڈسٹریل پیراڈائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو پروڈیوس کرنے میں وقت کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک فیکٹری کے اندر 10 پینٹیں سل رہی ہیں. 10 لوگ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی ایک پینٹ بناتا ہے تو 10 مل کے کتنی پینٹ بنا دیتے ہیں؟ 10. اب ایک آدمی آگے بولتا ہے یار ایک دن میں 10 پینٹیں نہیں بنوانی ان آدمیوں سے, 100 بنوانی. وہ بولتا ہے بھائی ایک کام کرتے ہیں, ایک سے پاکٹ لگواتے ہیں, ایک سے بیلٹ لگواتے ہیں, ایک سے لمبی سلائی کرواتے ہیں, ایک سے یہ کراتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ایک آدمی پوری پینٹ بنائے, وہ کیا کرتا ہے؟ صرف پاکٹ لگاتا ہے. اچھا, جب صرف پاکٹ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پاکٹ پہ ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا آدمی صرف کیا لگا رہا ہے؟ زپ لگا رہا ہے. تیسرا آدمی کیا کر رہا ہے؟ لمبی سلائیاں کر رہا ہے. چوتھا آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں سے پینٹ شروع ہوتی ہے, دوسرے کے بعد جاتی ہے, تیسرے کے بعد جاتی ہے, چوتھے کے بعد جاتی ہے, پانچویں کے بعد جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ 1 گھنٹے میں 4 پینٹیں بن جاتی ہیں, 8 گھنٹے میں 32 پینٹیں بن جاتی ہیں. اسی ٹائم میں انہوں نے کیا کرا؟ اس بات کو کہتے ہیں انڈسٹریل پیراڈائم. یہ چیز انڈسٹریل پیراڈائم میں ہے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے, وقت کم کیا جا سکتا ہے. از اٹ کلیئر؟ جب زندگی آپ گزارتے ہیں تو 2 ٹائپ کے پیراڈائم ہوتے ہیں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کس پیراڈائم میں ہے. صحیح ہے؟ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سے پیراڈائم میں ہے؟ یہ انڈسٹریل پیراڈائم میں نہیں ہے, یہ ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. روز پڑھنا پڑے گا, روز سیکھنا پڑے گا, گریجولی بڑھیں گے. بچہ ہوتا ہے پیدا, وہ ماحول میں رہتا ہے, اماں کی بات سنتا ہے, ابا کی بات سنتا ہے نا. اب وہ بولنا سیکھ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ بولنا کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایسا فارمولا کہ آپ بولو اس کو 4 دن میں بولنا سکھا دیتے ہیں؟
آپ الٹے لٹک جاؤ, کوشش کر لو پوری 4 دن میں بولنا. اس کا نا ایک روز کا پیٹرن ہے, وہ روز سنے گا, دیکھے گا, سنے گا, دیکھے گا, سال گزرے گا, چھوٹے چھوٹے جملے بولے گا, صحیح ہے, نقل کرنے کی کوشش کرے گا, پھر آہستہ آہستہ 2 سال کے اندر اس نے بولنا شروع کر دینا. تو یہ کون سا پیراڈائم ہے؟ یہ ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. اس میں ہر چیز کیا ہوتی ہے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسے ہی جو لرننگ ہے اس کا تعلق ایگریکلچرل پیراڈائم سے ہے. آپ روز تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہو, ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے, آپ اس کو لیتے ہو, اس پہ سوچتے ہو, اس پہ غور کرتے ہو, اس کو اپنے اندر سمیٹتے ہو. اس کے بعد دوسرے دن پھر دوسری بات کہی جاتی ہے, تیسرے دن تیسری بات کہی جاتی ہے. دیکھیں, ہم آپ کو میتھ پڑھاتے ہیں, سیٹ پڑھا رہے ہیں, پہلے دن سیٹ کی تعریف کرائی, پھر سیٹ کی پراپرٹیز پڑھائی, صحیح, پھر سیٹ کے آپریشن پڑھا رہے ہیں. آپ سیٹ کا آپریشن کیا ہے؟ تو یہ آپریشن, یہ آپریشن, یہ آپریشن, کمپلیمنٹ کا ایک آپریشن ہے, ایک یونین کا ہے. آپ ہر روز ایک بات لیتے ہو ہم سے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر ایڈجسٹ کر لیتے ہو. دوسرے دن جب میں آتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی آج میں آپ کو نا سیٹ کے آپریشن کے اندر ڈی مورگنز تھیورم پڑھاؤں گا. اور وہ جو ڈی مورگن تھیورم کیا ہے وہ پتہ آپ کو؟ پرانی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اسی کا ایک اجتماعی قانون ہے. ہر قسم کی لرننگ ایسے ہوتی ہے. آپ کو پہلے گنتی پڑھاتے ہیں ہم, جب بچے گنتی سیکھ جاتے ہیں تو بولتے ہیں اب اس کو پلس کیسے کریں گے, ہے نا, پھر پلس کرنا سکھاتے ہیں. پھر جب آپ کو پلس آ جاتا ہے تو پلس کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ 2 ہے اور 2 ہے, کتنا ہوتا ہے جواب 4. پھر بولے 2 2 2 2 2 کتنی بار ہے یہ, 2 اور 2 4, 4 اور 2 6, 6 اور 2 8, 8 اور 2 10. یہ پلس پڑھا رہے ہیں, سمجھ میں آ گیا. 2 کو 5 دفعہ لکھ کے جمع کریں گے تو کیا آئے گا, 10 آئے گا. پھر کہتے ہیں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے, یہ 2 کو 5 دفعہ لکھ کے جمع کرنے کے بجائے آپ کیا کرو, 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دو, 5 2 10. یہ والی بات اس کی بنیاد پر پڑھی آپ نے. پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا, پھر ہم نے کیا پڑھا ہے. کوئی آدمی بولے نہ مجھے یہ پڑھاؤ نہ مجھے یہ پڑھاؤ, یہ پڑھا دو, آپ ہو جائے گا ممکن. یہ سب نہ پڑھو, آخری میں بس آپ یہ پاڑے یاد کر کے رٹا مار کے آ جاؤ اور امتحان میں سوال میتھمیٹک کے حل کر لو. یہ کوئی لرننگ ہے, یہ لرننگ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہاں اسکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ دیکھو میں جب تک روزانہ نہیں پڑھوں گا, جب تک روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے ذہن کو سیٹل نہیں کروں گا اس معاملے میں جو مس بتا رہی ہیں مجھے, جب تک میری لرننگ نہیں ہوگی. یہ والی بات کہ میں آج نہ پڑھوں, کل نہ پڑھوں, پرسوں نہ پڑھوں اور امتحان سے 2 دن پہلے خوب جلدی گپ کر کے رٹا مار لوں, اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں, کسی سے پوچھ لوں اور پوچھ کے امتحان دے دوں, تو آپ امتحان میں پاس تو ہو جاؤ گے لیکن آپ کی لرننگ بالکل بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ روز پڑھیں, روز مطالعے کا ٹائم نکالیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کمپیوٹر میں پڑھا رہی ہیں, سر پڑھا رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیں غور سے کہ آج کیا پڑھا ہے, آج کیا سیکھا ہم نے, اس کی بنیاد پر کل کیا سیکھیں گے, اس کی بنیاد پر پرسوں کیا سیکھیں گے, پھر کیا سیکھیں گے, اور آپ اپنے اندر ذہن کے اندر ان چیزوں کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں. اور ہر روز کیا چیک کر رہے ہیں اپنے اندر, فرق. ہر روز آپ کو فرق چیک کرنا ہے, ہر سبجیکٹ میں آپ کو فرق چیک کرنا ہے, ہر کانسیپٹ میں آپ کو فرق چیک کرنا ہے. جیسے ابھی کی کلاس ہو رہی ہے, اس کلاس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا لرننگ کیا ہے, آپ کو نہیں پتہ تھا کہ انڈسٹریل پیراڈائم کیا ہوتا ہے اور ایگریکلچرل پیراڈائم کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی کلاس ختم ہو آپ کو بیٹھ کے خود سوچنا چاہیے کہ یار یہ بات سر نے ہمیں آج پڑھائی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک انڈسٹریل پیراڈائم ہوتا ہے جس میں آپ وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اضافہ کر سکتے ہیں, زیادہ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہے, اس میں آپ کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, مطلب سردیوں کا ایک موسم ہے, اسی میں سردیاں آئیں گی, آپ بولو جلدی آ جائیں, نہیں آئیں گی.
کیوں نہیں آ رہی؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بیولوجیکل مسئلہ ہے یہ، ایگریکلچرل پیراڈائم کی بات ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بس روز کا ٹائم گزرے گا اور پھر چیزیں جو ہے اسموتھلی چینج ہوں. ایسے ہی آپ کی جو لرننگ ہے وہ کیونکہ ایگریکلچرل پیراڈائم کا موضوع ہے، اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لرننگ کرو گے. یہ ہمارے ہاں جو مسئلہ آ گیا نا ایک بہت بڑا، کہ روز نہیں پڑھنا، امتحان کے دنوں میں پڑھنا ہے، یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے. آپ ایگریکلچرل پیراڈائم کو ہینڈل کس سے کرنا چاہ رہے ہو؟ انڈسٹریل پیراڈائم سے ہینڈل کرنا چاہ رہے ہو. دیکھو نا امتحان کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، یہ چکر چلا لو، وہ چکر چلا لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، واٹس ایپ پہ بھیج دو، پیپر حل کر لو، نقل کرا لو، پڑھ لو، پاس ہو گئے. تو آپ نے دراصل لرننگ نہیں کی، ایگزام پاس کر لیا. لرننگ کرنے میں اور ایگزام پاس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب کے اچھے نمبر آئیں گے دیکھنا. اور ہر بچہ گھر پہ جا کے پتہ کیا بولے گا اپنے اماں و ابا کو، یہ دیکھو، آپ بولتے تھے نا میں پڑھتا نہیں، یہ دیکھو. لیکن آپ کو یہ دیکھو جب بولے نا تو اپنے اوپر ذرا ایک لعنت دے لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا کرا ہے. لرننگ سے یہ رزلٹ آیا ہے یا کسی چکر چلانے سے رزلٹ آیا؟ چکر چلانے سے رزلٹ آیا، لرننگ سے نہیں آیا. اور یاد رکھنا یہ جو رزلٹ آپ لے کے گھوم رہے ہو نا، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، لرننگ آپ کے ساتھ رہتی ہے. لوگ آپ کو جو جانتے ہیں وہ آپ کی ڈگری سے نہیں جانتے، آپ کی لرننگ سے جانتے ہیں. کیونکہ ڈگری ہر وقت آپ ماتھے پہ چپکا کے نہیں گھومتے کہ میرا A1 گریڈ آیا، میرا A1 گریڈ آیا. صحیح ہے؟ آپ کی بات چیت، آپ کے الفاظ، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی نالج، صحیح ہے، ہر قسم کی نالج، اسلامی نالج، آپ کی فزکس کی نالج، آپ کا میتھمیٹیکل نالج، آپ کی معاشرتی علوم کی نالج، صحیح ہے، آپ کے ہم یہاں جب نفسیاتی تربیت کرتے ہیں آپ کی اس کی نالج، بیئرنیس، یہ سب کیا ہو رہی ہوتی ہے آپ کی لرننگ. اور یہ لرننگ دراصل لے کے آپ اس دنیا میں اترتے ہو. جب ہم لوگوں کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو کیا ان کی ڈگری کو ہینڈل کرتے ہیں؟ ان کے رزلٹ کو ہینڈل کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا چیز ہمارے سامنے؟ میں آپ سے بات کروں گا، آپ کے رزلٹ پہ بات کروں گا؟ کبھی بھی نہیں بات کروں گا. آپ میرے سے بات کرتے میں اگر غصے میں آ گئے میں سمجھ جاؤں گا بھائی آپ کی سائیکولوجیکل لرننگ نہیں ہوئی. صحیح ہے. آپ اگر بات کرتے ہوئے جو ہے وہ مس کے خلاف ہو جائیں، کلاس روم کے اندر مس کے ساتھ بحث چل گئی آپ کی بہت بڑی، اور مس نے ڈنڈا اٹھایا اور آپ کو 10 ڈنڈے لگا دیے، مثال ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے 7ویں 8ویں میں آ گئے آپ، 10 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے، لیکن آپ کی ابھی تک سوشل لرننگ نہیں ہوئی کہ کلاس روم میں رہنا کیسے ہے. کب سے سکھا رہے ہیں آپ کو وہاں؟ پہلی سے سکھا رہے ہیں، نرسری سے، ایسے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے رہنا ہے. لیکن دراصل آپ کی لرننگ ہو ہی نہیں رہی. آپ روزانہ اس کو سیکھ ہی نہیں رہے ہو، آپ روزانہ فرق محسوس ہی نہیں کر رہے ہو اپنے اندر. صحیح ہے. کمپارٹمنٹلائز کرنا ہوگا آپ کو. یہ میرا میتھ ہے، یہ میں میتھ میں میری یہ نالج ہے، سائنس کی میری یہ نالج ہے، مذہب کی میری یہ نالج ہے، یہ میری اسلامیات کی نالج ہے. اور جب اسلامیات کی مس آئیں تو آپ بولیں اچھا بھائی آج انہوں نے کیا بتایا مجھے، یعنی پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مجھے کیا بات پتہ تھی اور پیریڈ ہونے کے بعد مجھے کیا بات پتہ چلی. اور وہ جو بات مجھے پتہ چلی کیا میں اسے قبول کرتا ہوں؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نہیں کرتا تھا. بات آپ کو کچھ اور پتہ تھی، مس نے کچھ اور بتا دی. اب آپ کا ذہن کیا بولے گا؟ یار یہ بات تو صحیح نہیں لگ رہی مجھے. اب یہ لرننگ ہو رہی ہے، کیوں فرق آ رہا ہے نا. سر آپ کو کوئی دوسری بات بتا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے. وہ جو کوئی اور بات ہے وہ، اور یہ جو دوسری بات آئی ہے، جب ان دونوں کو کمپیئر کرو گے تو کیا محسوس ہوگا؟ فرق محسوس ہوگا. جب تک آپ روزانہ کی کلاسز میں فرق نوٹ نہیں کرو گے، جب تک آپ کی لرننگ نہیں. آپ آئے کلاس میں بیٹھے، گپیں لڑائیں، مس نے بولا، آپ نے لکھا کاپی کے اندر، کالا کیا کاپی کو، سوال جواب کیے اور آپ چلے گئے اور پتہ چلا آپ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ آپ کی لرننگ
نہیں ہو رہی. اس لیے سب بچے کوشش کریں لرننگ کرنے. اس کے لیے میں نے پہلا اصول کیا بتایا آپ کو کہ جب بھی مس پڑھانا شروع کریں، ٹیچر پڑھانا شروع کرے، تو آپ اپنے تئیں یہ سوال کریں اپنے اندر، یہ جو بات مجھے پڑھا رہے ہیں یہ مجھے کتنی آتی ہے، پہلے کتنی آتی تھی اور اس میں کیا فرق ڈالا سر کی وجہ سے، انہوں نے مجھے کیا بات بتائی. یہ آپ کو اپنے آپ سے روز پوچھنا ہو. اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو لرننگ کا عمل ہے یہ ایگریکلچرل پیراڈائم ہے. یہ آپ روز اگر کرو گے تو بھائی یہ لرننگ ہوگی، اور اگر آپ روز نہیں کرو گے، اس کو آپ انڈسٹریل پیراڈائم میں لے جاؤ گے تو بھائی صاحب پھر نہیں ہوگا کچھ بھی. پھر آپ کو نہ کچھ آئے گا، نہ آپ کو کچھ تبدیلی آئے گی، نہ آپ کا شعور بڑھے گا، نہ آپ کا ذہن بڑھے گا. آپ 2 نمبر طریقے سے پاس کرتے جاؤ گے ہر سال. ابھی بھی آپ ایسے ہی کر رہے ہو، ابھی آپ غور کرنا، آپ ایسے ہی کر رہے ہو. آپ 8ویں میں آ گئے، آپ سے 7ویں کی کوئی بات پوچھو آپ نہیں بتا سکتے. مجھے کیوں نہیں بتا سکتے؟ لرننگ نہیں ہوئی. آپ نے ساری محنت کس پہ کی تھی؟ امتحان پاس کرنے پہ. سارے چکر کس لیے چلائے تھے؟ اچھا رزلٹ آ جائے. آ گیا رزلٹ، دھوکہ دے دیا آپ نے. کس کو دھوکہ دے دیا؟ سسٹم کو، والدین کو، اساتذہ کو، خود کو. اور آپ 7ویں پاس کر کے کس میں آ گئے؟ 8ویں میں آ گئے. لرننگ ہوئی 7ویں کی؟ سب آتا ہے 7ویں کا جو کچھ پڑھا تھا. یہ سوال امپورٹنٹ ہے. 10ویں میں آپ آ گئے، 9ویں جماعت میں جو بات پڑھی تھی آتی ہے؟ سمپل میتھ نہیں آتا بعض اوقات، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ لرننگ کی طرف نہیں ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو امتحان پاس کریں گے بس جعلی طریقے سے. تو آپ کو روزانہ پڑھنا پڑے گا. یاد رکھیں، روزانہ پڑھنا پڑے گا. جو مضمون آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو گھر پہ جا کے روز پڑھنا پڑے گا، اور خود کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ جو بات مجھے پہلے آتی تھی اس میں اور آج جو آئی ہے اس میں کتنا فرق آیا. اس پروسیس کو اگر آپ پورا نہیں کرو گے تو آپ دراصل پڑھائی میں جعلی کام کر رہے ہیں، اور آپ ایگریکلچرل پیراڈائم والی چیز کو کون سی والی چیز میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ انڈسٹریل پیراڈائم والی چیز میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ بولے کہ پپیتے کا درخت میں لگاؤں اور 5 دن کے بعد پپیتے ملنا شروع ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی؟ جب چاہوں گرمی آ جائے، جب چاہوں سردی آ جائے، نہیں ہو سکتا. آم کا درخت لگتا ہے، پورا ٹائم لیتا ہے وہ. ایسے ہی آپ کی جو لرننگ ہے وہ پورا ٹائم لے گی. اس کو پورا ٹائم چاہیے. آپ کو اسے پورا ٹائم دینا پڑے گا. روز جو بات پڑھائی جا رہی ہے اسے روز سمجھنا پڑے گا، روز انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، روز فرق پر بات کرنی پڑے گی. تب جا کے آپ کی لرننگ کا پروسیس بہت اسٹرانگلی، اسموتھلی چلے گا، اور آپ میٹرک کر کے، انٹر کر کے آپ میں قابلیت ہوگی. آپ اپنے ماتھے پہ اپنی ڈگری لے کے نہیں گھومو گے بلکہ لرننگ لے کے گھومو گے. آپ کی بات چیت میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول کے اندر، آپ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں، انداز میں، ڈیلنگ میں، سب میں آپ کی لرننگ جھلکے گی. لرننگ نظر آئے گی کہ لرننگ ہوئی ہے، لرننگ ہوئی ہے، لرننگ ہوئی ہے. لیکن اگر آپ لرننگ نہیں کرو گے ایگریکلچرل پیراڈائم میں رہتے ہوئے، بلکہ آپ کون سی لرننگ کر لو گے؟ الٹی لرننگ. کہ پورا سال کچھ نہیں پڑھو گے، گھر پہ جا کے دیکھو گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے، فرق کی بات پر کوئی توجہ نہیں دو گے، بس صرف اور صرف جلدی جلدی سے سوال یاد کر کے، چھپا مار کے، ادھر سے ادھر سے کر کے سر کو جو ہے وہ مینٹین کر دو گے کہ بھائی یہ نمبر دے دو آپ، اور سر بھی دے دیں گے نمبر. اور آپ پاس ہو کے کیا سمجھو گے؟ اپنے اماں ابا کو دکھاؤ گے لے جا کے رزلٹ، یہ دیکھیں کتنا اچھا. ابھی ہوا ایک، پتہ نہیں کس کی اماں سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے بولا آپ کی بچی تو پڑھنے میں صحیح نہیں ہے. اماں کہہ رہی میں بھی اس کو یہی کہتی ہوں تو پڑھتی نہیں ہے، اور اس کو ڈانٹتی ہوں. تو مجھے یہی کی بات کہتی ہے، اماں آپ رہنے دیں، ابھی رزلٹ آئے گا نا تو کلاس کے اندر سب سے زیادہ میرے ہی نمبر ہوں گے. اور دیکھنا، مجھے یقین ہے ابھی جب ہم اس مہینے کا رزلٹ دیں گے اس بچی کو تو شاید اس کے سب سے زیادہ کیا ہوں، اور وہ جا کے اپنی اماں کا منہ بند کر دے گی. دیکھو آپ بولتی ہو نا میں پڑھتی نہیں، یہ دیکھو
وہ کیا بول رہی ہیں تم پڑھتی نہیں ہو, تمہاری لرننگ نہیں ہو رہی. سر بھی کیا بول رہے ہیں تمہاری لرننگ نہیں ہو رہی, اور وہ ہمارا منہ کس سے بند کرا رہے ہیں؟ رزلٹ سے. یہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ مجھے تو نہیں آ رہا سمجھ میں. میں تو بہت پریشان ہوں اس معاملے میں. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں اگر یہ کروں نا کہ آپ کا جو امتحان کا طریقہ کار ہے وہی بدل دوں, اور یہ والا جعلی طریقہ نکال دوں اس اسکول سے, اور ایسا طریقہ لگا دوں جس سے میں آپ کی لرننگ چیک کروں. اور لرننگ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بٹھاؤں آپ کے ساتھ اور اس موضوع پہ بات کروں, اور آپ کی بات سنوں, اور آپ کو چاک دے کے بولوں یہ مسئلہ ہے, حل کرو اسے, اس کے بعد میں آپ کو پاس کروں. کون پاس ہوگا؟ کوشچن یہ ہے بیٹے, اس کو سمجھیں. ہر بچہ لرننگ کی طرف توجہ دے, چیزوں کو اپنے اندر ایبسارب کرنے کی کوشش کرے. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جعلی کام کر کے امتحان کے آخری دنوں میں وہ ٹک 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 کریں اور آپ بولیں کہ ہم کو لرننگ ہو گئی. ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے ذہن بنائیے اپنا, روز پڑھنے کا ذہن بنائیے. ہر کلاس کے اینڈ کے اندر فرق کو نوٹ کیجیے, اور اٹھتے وقت لکھیے کہ میں نے کیا سیکھا, اور جو میں نے سیکھا کیا میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. یہ 2-3 سوالات آپ کو روز اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. تو پھر آپ کون سے پیراڈائم میں چلے گئے؟ ایگریکلچرل پیراڈائم میں. اور ایسے کرتے 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 جیسے آپ میٹرک پاس کر کے نکلو گے, آپ میں قابلیت ہوگی, آپ میں سوجھ بوجھ ہوگی, آپ اپنے علم کو بتا سکتے ہو لوگوں کو. ابھی آپ بتا سکتے ہو علم بتا سکتے ہو یا رزلٹ بتا سکتے ہو؟ حسین ہے, آپ اپنا علم بتا سکتے ہو لوگوں کو یا رزلٹ بتا سکتے ہو؟ رزلٹ بتا سکتے ہو, علم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟